سیدنا حسن بن صبا پر الزامات اور ان کی تردید۔ سیدنا حسن بن صبا پہ کئی الزامات لگائے جاتے تھے کہ وہ خون خوار آدمی تھا اور اپنی فدائیوں کے ذریعے انہوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ انہوں نے تو فدائیوں کی فوج صرف اسماعیلیوں کی حفاظت اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار کر رکھی تھی، نہ کہ ان کے ذریعے لوگوں کو قتل کروانے کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل سلطان سنجر کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا ہے۔ اگر سیدنا حسن صبا چاہتے تو سنجر کو قتل کروا سکتے تھے، لیکن اس کو صرف ڈرانا مقصود تھا۔ اس کے علاوہ ایک داستان بہت مشہور ہے کہ آپ نے جنت بنائی تھی، تو تاریخی حقائق کی روشنی میں دیکھے تو یہ ایک داستان سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور داستانیں تو ہمیشہ عظیم لوگوں کے لیے لکھی جاتی ہے، شخصیات کے متعلق ہی گڑھی جاتی ہے، اور جب لوگوں کی مشکل کا حل تلاش کرنے سے قاصر رہتے تھے تو اپنے دماغ سے اس کی تشریح پیش کرتے تھے۔ چونکہ مورخین اور مصنفین سیدنا حسن بن صبا کی شخصیت کو نہ سمجھ سکے، اس لیے اس کے متعلق مختلف داستانیں گھڑ لیے۔ اگر کوئی ایسی جنت سیدنا حسن صبا نے بنائی تھی تو پھر کم از کم اس زمانے کے مورخین کو اپنی تاریخوں میں اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن جب ہم تاریخ کے ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی ایسی خیالی جنت کا ذکر نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ عطا ملک جوینی، جو خود ایرانی مورخ اور ہلاکو خان جس نے الموت کی اسماعیلی ریاست کو ختم کر دیا اس کے ساتھ متعامد تھا، اس نے بھی اپنی کتاب تاریخ شاہ میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا ایسی کسی جنت کا۔ اگر اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو مارکو پولو کے سفر نامے میں ملتا ہے، جو سیدنا حسن صبا کے 150 سال بعد یعنی کہ 1673 میں آیا، اور یہ صرف مارکو پولو کی دماغی اختراع تھی۔ ہاں، سیدنا حسن صبا نے اسماعیلیوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے قلعے کے اندر امن، آسودگی اور مطمئن جیسا ماحول پیدا کر رکھا تھا، جبکہ قلعے کے باہر سلجوقی سلطنت اور عباسی خلافت کے ظلم و ستم اور ٹیکس کی برمار کی وجہ سے ہنگامہ آرائی اور معاشی بدحالی بے اطمینانی پھیلی ہوئی تھی، اور عوام حکومت کے ہاتھوں تنگ آ چکے تھے، اور اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ جنہوں نے سیدنا حسن صبا کو اپنے لیے ایک پناہ گاہ بنانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ لیکن سیدنا حسن صبا کے دشمنوں نے اس کے خلاف افسانے گڑھے اور اس کی شخصیت کو بدنما کرنے کی کوشش کی۔ ایک اور الزام جو ان پہ لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ سیدنا حسن صبا صرف سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ زہد اور تقوی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے نہ کبھی شراب پی اور نہ کسی کو شراب پینے کی اجازت دی۔ سیدنا حسن کے کردار کی ایک اور خوبی ایمانداری اور تقوی تھی، وہ ان خصوصیات کے نمونے اور مثال تھے۔ وہ 35 سال کے عرصے میں صرف 2 مرتبہ الموت کے قلعے سے باہر آئے۔ وہ ہمیشہ عبادت اور اسماعیلی عقائد کے متعلق اپنی تصنیفات میں مصروف رہتے تھے۔ ان کی خصوصیات کی وجہ سے سیدنا حسن صبا نے ایک شاندار مقام حاصل کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرق کے تمام علاقوں میں اسماعیلی دعوت ان کی بدولت پھیلی۔ سیدنا حسن صبا الموت میں اپنے جانشینوں کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم ریاست اور دوستی محبت کے رشتوں سے مربوط معاشرہ چھوڑ کر گئے۔ آپ پر لگایا گیا یہ الزام کہ آپ نے نظام الملک کو اپنے کسی فدائی کے ذریعے قتل کروایا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نظام الملک کی وفات ملک شاہ سے پہلے واقع ہوئی تھی۔ وہ خود ملک شاہ نے ہی اس کو قتل کروا دیا تھا۔ اس کے کئی اسباب تھے، ان میں سے ایک یہ کہ سلطان اس کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے خائف تھا۔ دوسرے نظریے کے مطابق ملک شاہ اسماعیلی مذہب کے اثر میں آ چکا تھا، اور تیسرا اور سب سے بڑا اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک شاہ کی بیوی ترکان خاتون نظام الملک کے سخت خلاف تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے محمود کو ولی عہد سلطنت بنانا چاہتی تھی، اور نظام الملک کی مدد کے بغیر یہ امر محال تھا۔ لیکن نظام الملک نے ترکان خاتون سے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ کا بیٹا ابھی چھوٹا ہے اور وہ اس چیز کا اہل نہیں ہے، جس کا اس کے دل میں دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ تو چنانچہ ہر وقت اس کے خلاف ملک شاہ کے کان بھرتی رہتی تھی کہ نظام الملک اپنے 12 بیٹوں کو تمام ملک پہ حکمران بنا دیا ہے اور وہی سلطنت کے مالک ہے۔ یہی فقرہ کارگر ثابت ہوا اور نظام الملک کا زوال وزارت اور قتل کا سبب بنا۔ اس کے برعکس سیدنا حسن صبا نظام الملک کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانا ایک الزام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح بے شمار الزامات آپ پہ لگائے گئے، یوں ہی تاریخ کے اوراق پلٹتے گئے، آپ پہ لگائے گئے بے بنیاد الزامات، ان کے حوالے سے محققین نے تحقیق کیا اور پھر ثابت ہوا کہ آپ پہ لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں۔